تکلف کے آنے سے جو باقی رہا اس کو سرفراز شاہد نے یوں فرمایا کہ ٹی وی کے ہر ایک چینل سے گانوں کا دریا بہتا ہے، یہ ظلم بیچارہ ناظر اکیلا اپنی جان پہ سہتا ہے، اب رات کو سونے سے پہلے پپو امی سے کہتا ہے جی میری سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند سا چہرہ رہتا ہے۔ میزبان یونیورسٹی کے طالب علم محمد کیسر رشید صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور موضوع پر روشنی ڈالیں۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب سے پہلا سلام اس پر کہ جس پر خود خدا اور اس کے فرشتے صلاۃ والسلام بھیجتے ہیں۔ عزیزان من، صاحب صدر کے سامنے رکھے ہوئے یہ پھول، ان پھولوں کی ساری خوبصورتی ان کی رنگینی اور خوشبو کے باعث ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ان پھولوں پر موم کا لحاف چڑھا دیا جائے تو تھوڑی دیر بعد یہ پھول اپنی رنگینی کو بدرنگی میں اور اپنی خوشبو کو بدبو میں تبدیل کر دیں گے۔ جناب والا بالکل اسی طرح جب ایک تہذیب پر تکلف کا لحاف اوڑھ دیا جاتا ہے تو جس طرح یہ پھول غلاف میں جانے کے بعد رہنے سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جھلس کر برائے نام پھول رہ جائیں گے، اسی طرح وہ قوم تکلف میں پڑ کر سوائے تکلف کے اور کچھ نہ رہے گی۔ اور جناب والا یہ دیکھ لیجئے کہ تکلف آیا تو پھر کیا رہ گیا۔ اس تکلف والی تہذیب نے پرتکلف مشینیں دی، بچوں کو انٹرنیٹ کے سامنے بٹھایا، نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل فون تھمایا، گھر کے ہر ایک فرد کے لیے کمرے میں ٹی وی لگایا، اور پھر اس سے جو ہوا، تکلف کے آنے سے جو باقی رہا اس کو سرفراز شاہد نے یوں فرمایا کہ ٹی وی کے ہر ایک چینل سے گانوں کا دریا بہتا ہے، یہ ظلم بیچارہ ناظر اکیلا اپنی جان پہ سہتا ہے، اب رات کو سونے سے پہلے پپو امی سے کہتا ہے جی میری سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند سا چہرہ رہتا ہے۔ صاحب جی وقار یہ تالیاں لوہا کنا ہے اس تہذیب پر کہ جس تہذیب نے تکلف آج تہذیب نے تکلف عبادت گاہوں میں لا کھڑا کیا۔ کل مسلمانوں کی جبینیں مساجد کی زمینوں کو بوسے دیتی تھی، عام چٹائیاں کچے صحن والی مساجد نمازیوں کی بھرمار تھی۔ وقت بدلا، جناب والا پرتکلف قالینیں اور سنگ مرمر آ گئے، تکلف بڑھتا چلا گیا، نمازی کم ہوتے گئے، آج پرتکلف عبادت گاہیں تو بنا لی لیکن کسی کو نمازی نہ بنا سکتا۔ اور جناب والا چلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ تعلیم کے میدان میں کل کا طالب علم میلوں دور جا کر ٹاٹ میں بیٹھ کے پڑھتا، دنیا علم میں نام پیدا کرتا، آج کا طالب علم پرتکلف سواریوں میں سوار ہو کر، پرتکلف اداروں میں جا کر، پرتکلف نصاب پڑھنے کے باوجود دنیا علم میں نام پیدا نہیں کرتا۔ ہاں کرتا ہے تو ایسی حرکت کہ استاد کے جذبات کی ترجمانی شاعر کو یوں کرنا پڑتی ہے کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اور جناب والا دیکھ لیجئے تقابلی جائزہ کہ کل کی تہذیب میں غذائیں سادہ، لوگ صحت مند تھے، آج کی تہذیب میں پرتکلف کھانے ہیں لیکن ان کھانوں سے پیٹ نہیں بھرتا، ہسپتال مریضوں سے بھرتے ہیں۔ جناب والا کل کی تہذیب میں شرم و حیا نمایاں، لباس سادہ، آج کی تہذیب میں جناب صدر آج کی تہذیب میں شرم و حیا شاذ اور لباس میں تکلف زیادہ۔ کل کی تہذیب میں بیٹیوں والے گھر گلستان، آج کی تہذیب میں پرتکلف جہیز دینے کے ڈر سے باپ پریشان۔ کل کی تہذیب میں اخلاقیات بشر کی پہچان، آج عالی شان مکان۔ کل کی تہذیب میں جذبہ جہاد، آج کی تہذیب میں پرتکلف ہتھیار، اور نتیجہ آپ کے سامنے وہ آتے ہیں سروں پہ جوتوں کی مانند ڈرون برساتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور ہم محض اپنے پرتکلف ہتھیاروں کی فہرست لیے رہ جاتے ہیں۔ اور جناب والا انسانی نفسیات کا مظاہرہ دیکھیے، گھنٹی بجی، سب نے سب کچھ چھوڑ کے توجہ گھنٹی کی جانب کر دی۔ میں پوچھتا ہوں جب تکلف کو تہذیب میں نمایاں کیا جائے گا تو گھنٹی کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ دیا، کیا تکلف کی وجہ سے باقی کچھ رہ پائے گا؟ جناب صدر اسی لیے کہتا ہوں کہ تکلف برتیے، لیکن اس نوجوان نسل سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس تکلف کے ساتھ ساتھ اپنی نظریاتی، اقتصادی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی اقدار کو بھی
اپنائیے تاکہ کل کی تہذیب ہمیں تکلف زدہ تہذیب مت کہے بلکہ ایک زندہ و جاوید تہذیب کہے. اور یہ نوجوان ہی یہ کر سکتے ہیں جو پیغام دیا جا رہا ہوں کہ تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس تکلف زادی کا حلیہ بگاڑ دے. بہت شکریہ. یہ تھے میزبان یونیورسٹی کے محمد کیسر رشید صاحب.